السلام علیکم، میں ہوں عریج فاطمہ. اور ایک محاورہ جس کو بڑا استعمال کیا جا رہا ہوتا ہے اکثر اوقات، اور وہ یہ ہے کہ رسی جل جاتی ہے لیکن بل نہیں نکلتا ہے. اور یہی سب کچھ کر رہا ہے اس وقت بھارتی گودی میڈیا، اور جس طرح سے الزامات عائد کیے جا رہے ہیں اور جس پروپیگنڈے کو اس وقت پاکستان نے بے نقاب کر دیا. اور جو الزام انہوں نے عائد کیا ہے وہ بیسیکلی جو وزیر اعظم ہیں سابق آزاد کشمیر کے چودھری انوار الحق صاحب، ان کا نام لے لے کے اور ان کی پکچرز کو اپنے میڈیا چینلز پر چلا چلا کے انہوں نے کہا ہے کہ دہلی کے اندر جو لال قلعہ حملہ تھا اس میں پاکستان کے کردار کا اعتراف کر رہے ہیں. وہ اس میں کتنی حقیقت ہے اور اس وقت ان تمام چیزوں کا کیا مقصد ہے، اس سے کیا ہم مطلب اخذ کر سکتے ہیں. سیکنڈلی کشمیر کی کچھ انٹرنل پالیٹکس پہ بھی بات کریں گے. میرے ساتھ موجود ہیں فارمر پرائم منسٹر آزاد جموں کشمیر ویری آنریبل چودھری انوار الحق صاحب. بہت شکریہ چودھری صاحب جوائن کرنے کا، اور یقینی طور کے اوپر ہم آگے چل کے بات بھی کریں گے پالیٹکس کی. لیکن سب سے پہلے تو اس بار جو ہم دیکھ رہے ہیں، بلکہ کل سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھارت کے بہت سارے چینلز کے اوپر جو نیوز چینلز ہیں اس میں آپ کی تصاویر کے ساتھ آپ کی سٹیٹمنٹس کو بہت بولڈلی وہ چلا رہے ہیں. آپ اس کا کیا جواب دیں گے؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو پاکستانی صحافت ہے انتہائی ذمہ دارانہ صحافت ہے. کل 2-3 میں نے مختلف چینلز کے کلپس دیکھے، بڑی مفصل وضاحت تھی. آج ہماری منسٹری آف انفارمیشن نے بھی بڑی کیٹیگوریکل اس کی وضاحت کر دی ہے. وہ جو بات کر رہے ہیں وہ بیسیکلی وہی جو مارکہ حق کی کامیابی ہے اس کی ہزیمت اور ذلت کو وہ مٹانا چاہتے ہیں. جی بالکل ایسا ہی ہے. اس کے لیے وہ مختلف ہیلے بہانے تلاش کرتے ہیں. اب جو انہوں نے میرے نام سے بیان منسوب کیا وہ بیان میرا مارکہ حق سے متعلق بیان ہے جس پر میں پوری طرح قائم ہوں. ہمارا اختلاف جو ہے وہ مودی کی فسطائیت سے، اس کی انتہا پسندی کی ڈاکٹرائن سے، مقبوضہ جموں کشمیر کو عقوبت خانہ بنانے والی اور ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کی اجتماعی آبروریزی کرنے والی، ہزاروں نوجوانوں کو قتل کرنے والی دہشت گرد بھارتی فوج سے ہے. بالکل ایسا ہی ہے. بھارت کے عام شہریوں سے، معصوم شہریوں سے ہمارا جھگڑا ہی کوئی نہیں ہے. ہمارا دین تو دین فطرت ہے جس کا عنوان انسان ہے. آپ انسان ہوں گے تو مسلمان ہوں گے. قرآن پاک کا عنوان انسانیت ہے، انسان ہے. بالکل ایسا ہی ہے. رہنمائی ہدایت کی وہ انسانوں کے لیے ہے. تو کسی ایسی ایکٹیویٹی میں یہ وہ کرتے کیا ہیں، آپ ان کی ہسٹری اٹھا کے لے جب سے نریندر مودی وزیر اعظم بھارت بنے اور بنتا یہ چلا آیا، یہ شخص فالس فلیگ آپریشنز کی تعداد گنتے جائیے، وہ بڑھتے گئے ہیں. پلوامہ کا واقعہ دیکھ لیجئے، اس سے پہلے مقبوضہ کشمیر میں مختلف انہوں نے فالس فلیگ آپریشن کیے. ابھی یہ جو دہلی دھماکے ہیں یہ بھی فالس فلیگ آپریشن ہے، چونکہ سارے عام ان کے مظلوم شہری جو ہیں وہ اس میں ہلاک ہوئے ہیں. بالکل. اور وہ کریٹ کیا کرتے ہیں کہ ایک ایسا بہانہ کہ جو ان کو بین الاقوامی دنیا میں پاکستان کے خلاف ایک پروپیگنڈا ٹول کے طور پر وہ کوئی بھی واقعہ جو فالس فلیگ آپریشن کر کے وہ بنائیں اس کو پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کے طور پر یوز کر سکیں. اچھا، میرا نام کیوں لیتے ہیں؟ جی بالکل، میں اسی طرف آ رہی تھی کہ آپ کا نام کیوں اس وقت بہت زیادہ سرکولیٹ کر رہے ہیں. میری جو ان کی نفرت کا رشتہ ہے وہ اس وقت سے ہے جب سے میں وزیر اعظم آزاد کشمیر بنا. میں اس خطے کا وزیر اعظم رہا ہوں جو بیس کیمپ ہے. مقبوضہ کشمیر اور آزاد کشمیر میں کوئی فرق نہیں ہے. کس لحاظ سے کہ میں وزیر اعظم ہوں تو میرے ساتھ لکھا جاتا ہے وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر. اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ جو علاقہ بھارت نے جبر سے جابرانہ اپنے غاصب قبضے میں رکھا ہوا ہے اس کی ریپرزنٹیشن ہے مہاجرین جموں کشمیر کی میری اسمبلی میں. جی تو میں تو مقبوضہ جموں کشمیر کی نمائندگی بھی کرتا ہوں. اگر میرے شہریوں پہ آپ ظلم جبر کی انتہا کر دیں، ایسے انسانیت سوچ جرائم کریں کہ جن سے انسانیت شرما جائے، تو اس کے بعد آپ مجھ سے کیا توقع کریں گے؟ مجھے تو UN کا چارٹر بھی یہ الاؤ کرتا ہے کہ اگر ایک غاصب ریاست کے خلاف مجھے وہ انسانی حقوق جن کے تحفظ کی ضمانت اقوام متحدہ کے چارٹر نے دی ہے، اگر ان کی بحالی کے لیے مجھے مسلح جدوجہد بھی کرنی پڑتی ہے تو مجھے کرنی چاہیے. جبکہ ایسا ابھی کیا نہیں گیا. میں جب جہاد فی سبیل اللہ کی بات کرتا ہوں تو وہ تو مسلمان کے ایمان کا جو جز ہے، لیکن اس کا اعلان ریاست کرتی ہے، انفرادی گروپس نہیں کر سکتے. ٹھیک. تو ایسی جو یہ جو ابھی انہوں نے تازہ بیان دیا ہے،
یہ وہ پرانی محبت ہے جو ان کی مجھ سے چلتی آ رہی ہے اور دن بدن بڑھتی جا رہی ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس قسم کی اہم کانہ جو کلپس ہیں ان کو جوڑ کے فیبریکیٹڈ نیوز چلا کے تو شاید وہ پاکستان کے خلاف یا ذاتی حیثیت میں کوئی میرے خلاف مجھ پر بھی اثر انداز ہو سکیں گے. تو ایسی اسٹیٹمنٹس کی ایسی کی تیسی. اچھا چودھری صاحب، پرانی محبت صرف ان کو آپ سے نہیں ہے، پاکستان کا ازلی دشمن جو بھارت ہے وہ بھی اس طرح کی سٹیٹمنٹس مسلسل دے رہے ہیں، اور ابھی میں کچھ دیر پہلے دیکھ رہی تھی. اچھا پہلگام ہو، پلوامہ ہو، اڑی ہو، پارلیمنٹ حملہ ہو، سمجھوتا ایکسپریس ہو، یا ابھی میں لال قلعہ والا حملہ بھی ایڈ کر دیتی ہوں، ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بھارت کے اندر جس طرح کے بھی اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں وہ پاکستان کے خلاف فالس فلیگ آپریشن کرتے ہیں. اور وہ یہ کہہ رہے ہیں اس مرتبہ اپنی ڈاکیومنٹریز میں چلا کے کہ ہم نے اڑی کے وقت 11 دنوں میں جو ہے وہ بدلہ لیا تھا، پہلگام میں ہم نے 16 دنوں میں لے لیا تھا. یہاں رکیے گا، اڑی کے وقت جو انہوں نے بدلہ دیا تھا 2 کووں کا، اور اس کے نتیجے میں ہوا کیا تھا کہ میرے ضلع بھمبر سے ہم نے ایک مونچھو والی چیز پکڑی تھی جو پوری دنیا کے سامنے پیش کی تھی، جسے دنیا ابھینندن کے نام سے جانتی ہے، اور مونچھوں سمیت اس کو دھل دلا کے ڈرائی کلین کر کے ہم نے واگا سے پار کیا تھا. اس کے بعد یہ جو حالیہ جو آپ جس واقعے کی پہلگام کے واقعے کے بعد جو انہوں نے پاکستان کے ساتھ ایک جارحانہ طرز عمل اختیار کیا، اس کے بعد کیا ہوا؟ ابھی امریکہ کے صدر جو ہیں وہ طیاروں کی گنتی جو ہے وہ پوری نہیں کر پائے. تو ہماری جو ملٹری مائٹ ہے اس کے ساتھ چھیڑ خانی کرنی، اور پھر موجودہ سپہ سالار کے ساتھ اس کے عزم کے ساتھ جن کا نام فیلڈ مارشل سید عاصم منیر ہے، ان کے ہوتے ہوئے کوئی ایڈونچرزم پلان کرنا، تو مودی کو اگر پھر دوبارہ ہزیمت اور ذلت کو فیس کرنے کا شوق ہے تو اسکائی از دی لمٹ. ٹھیک. اچھا ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کو اس وقت ملٹی فرنٹ چیلنجز کا سامنا ہے. ایک طرف سے تو بھارت خود دہشت گردی کر رہا ہے، اور دوسری طرف سے افغانستان میں موجود جو طالبان کی سرکار ہے اس کے ذریعے بھی بہت ساری اپنی پراکسیز ایکٹیویٹ کر رہے ہیں. آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ ساری صورتحال میں خطے کا جو امن برباد ہو رہا ہے اس کے اوپر آج اقوام متحدہ کے جو چارٹر ایک پیش کیا گیا، یا ایک رپورٹ میں اس کو کہوں وہ پیش کی گئی، اس میں بھی یہ کہا گیا کہ افغانستان کی جو سرزمین ہے وہ پاکستان کے خلاف دہشت گردی میں استعمال ہو رہی ہے. اس سے پہلے افغان وزیر خارجہ کا دلی کا دورہ، اور آج افغان وزیر تجارت کا وہاں پر جانا، اس انڈو افغان نیکسس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے گزارش کیا ہے کہ پاکستان قدرتی طور پر ایک ایسا ملک ہے کہ جو بین الاقوامی نقشے میں ایک مسلمہ جغرافیائی حیثیت رکھتا ہے. چاہے کسی کو گرم پانیوں کا شوق ہے، کسی نے تجارت کرنی ہے، پاکستان کے ساتھ رشتے رکھنا ناگزیر ہے. اب اچھے یا برے رشتے کی میں بات نہیں کر رہا. افغانستان کا بیسک پرابلم یہ ہے کہ وہ ایسی اکانومی ہے جو معاشی طور پر مضبوط نہیں ہے، اور احسان فراموشی کی اس سے بری مثال میں نے اپنی 55 سالہ زندگی میں نہیں دیکھی کہ جس افغانستان کی آزادی کے لیے، چاہے وہ رشیا سے تھی یا پھر امریکہ سے تھی، پوری پاکستانی قوم، ہمارے نوجوان، ایک پوری سوسائٹی جو ہے وہ ان گنت شہادتوں کی داستان سے بھری پڑی ہے، چاہے وہ دہشت گردی کی آڑ میں کی گئی ہوں، چاہے وہ آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو کلاشنکوف کلچر ہے، یہ جو منشیات کا کلچر ہے، یہ کہاں سے آیا اس ملک میں؟ بالکل افغانستان کے بارڈر سے آیا. جو ہماری جو مصنوعات ہے، جو ہماری منڈی ہے، اس کی تباہی کیوں ہوئی؟ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ سے. کیا نہیں کیا پاکستان نے؟ آج صرف محض اپنے معاشی تحفظ کے لیے آپ پاکستان کے بدترین دشمن کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو پھر اس کا علاج کیا ہے؟ جو آپ نے دیکھا پچھلے دنوں میں جو ہوا. اب وہ علاج کرنے کے لیے بھی ایسا سپہ سالار چاہیے جس کی ایمانی قوت جو ہے اس پر شائبہ کرنا بھی جرم ہو. تو آپ نے دیکھا کہ افغانستان کے اندر جا کے جواب دیا گیا. تو اگر یہ جواب نہ دیا جاتا تو کیا کیا جاتا؟ کسی بھی سین وائس سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جب تمام سلیپر سیلز، بلکہ ایکٹیو سیلز افغانستان سے آپریٹ ہو کے پاکستان میں دہشت گردی کر رہے ہوں، تو آپ کے پاس آپشن کیا ہے؟ کوئی آپشن نہیں ہے، ظاہر ہے. اب بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ افغان حکومت کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، ٹھیک، اور پڑوسیوں کے ساتھ، اور پاکستان جیسے پڑوسی کے ساتھ، کہ جس نے اپنے شہریوں کو اس حد تک آپ کے تحفظ پہ، آپ کی پشتیبانی پہ کھڑا کیا، ایمان کے لیے، اسلام کے لیے، کہ یہ جو لاکھوں کی تعداد میں افغانی ہم نے 40 سال میں ہوسٹ کیے،
تو ان خدمات کا یہ اعتراف کر رہے ہیں آپ اور یہ صلہ دے رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا چودھری صاحب، ہم تھوڑی سی کشمیر کی پالیٹکس پہ بھی بات کر لیتے ہیں. اور ہم نے دیکھا کہ 2-3 دن پہلے ہی آپ کے خلاف کشمیر اسمبلی کے اندر تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو گئی اور بڑا اسموتھ پروسیس رہا. کیوں؟ جس بھی وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد آ رہی ہوتی ہے وہ بڑا شور کرتا ہے. ہم نے دیکھا ہے، اگر ہم انٹرنیشنلی بہت سارے وزراء کی بات نہ کریں، پاکستان کی بات کر لیں، تو اس میں بھی ہم نے دیکھا ہے آپ بڑے خاموش رہے اور اسموتھلی آپ نے سب کچھ جو ہے وہ دیکھا بھی اور اسمبلی سے چلے بھی گئے اور سارا کچھ ہو گیا. یہ کیسے ہو گیا؟ نہیں، خاموش تو میں نہیں رہا، لیکن وہ اسموتھ پروسیس ہوا نا، شور تو نہ ڈالا نا آپ نے. دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ سیاسی کارکن نے اپنا مدعا بیان کرنا ہوتا ہے. مدعا میں نے اپنا بیان کیا، اور تربیت یافتہ سیاسی کارکن اگر اس میں چونکہ کمزور ایمان مسلمان ہوں، لیکن اتنی ایمان کی سلامتی اللہ پاک نے مجھے عطا کی ہوئی ہے کہ میرا یقین کی جو بنیاد ہے وہ بالکل اس میں کوئی لغزش نہیں ہے کہ یہ جو اختیار اور اقتدار ہے یہ خالصتاً اللہ کی امانت ہے. یہ نہ ایک لمحہ زندگی موت کی طرح کوئی بڑھا سکتا ہے، نہ کوئی کم کر سکتا ہے. یہ دنیا اسباب ہیں، مسبب الاسباب کون ہے؟ اللہ پاک کی ذات. بالکل ایسے ہی ہے. تو جتنے دن میں نے سرو کرنا تھا میں نے سرو کیا، اور الحمدللہ آئی ایم دا بلیسڈ ون کہ جب میں آیا تو میں نے آزاد کشمیر کے نوجوانوں کو، ماؤں بہنوں بیٹیوں کو سینکڑوں کی تعداد میں ان کی نام آنکھوں کے ساتھ دیکھا. جب اقتدار جاتا ہو تو آپ کا سایہ بھاگ جاتا ہے، اس وقت تو آپ کے ساتھ کوئی نہیں ہوتا. تو اگر آپ نے کچھ ایسے انمٹ نقوش چھوڑے ہیں کہ آزاد کشمیر کی ماؤں بہنوں بیٹیوں نوجوانوں بزرگوں مقبوضہ کشمیر کی شہریوں ڈائسپورا پہ ان کی آنکھوں میں نمی ہے، تو اس سے بڑا معاوضہ مجھے کیا چاہیے؟ بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا، نقوش تو آپ نے بہت اچھے چھوڑے ہیں، لیکن کچھ وہاں پہ میرا خیال ہے کہ فنڈز وغیرہ بھی آپ نے چھوڑے ہیں. اب آپ کو لگتا ہے کہ وہ فنڈز عوام کی فلاح و بہبود کے لیے صحیح جگہ پر صحیح معنوں میں استعمال ہوں گے؟ آئی ہوپ کہ ایسا ہونا چاہیے، اور وائس ورسا اگر نہیں ہوگا تو اب چونکہ آزاد کشمیر میں جو پولیٹیکل آئی کیو ہے وہ اتنا شارپ ہو چکا ہے کہ اس کا رد عمل جنریٹ ہوگا. 28 سال چودھری صاحب آپ نے وہاں پہ حکومت کی، تو آپ کو پتا ہوگا کہ اب وہ ان کو وہاں پر صحیح جگہ پر استعمال کیا بھی جائے گا یا نہیں. اور اگر نہیں کیا جاتا تو پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ایک مرتبہ پھر سے آئے گی میدان میں. اچھا، یہ جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی والا فینومینا ہے نا، میرا خیال ہے، میری ذاتی رائے ہے کہ یہ ڈائی ڈاؤن کر جائے گا. اچھا، میری ذاتی رائے ہے. صحیح. مطلب وہ نئے وزیر اعظم صاحب جو ہیں، میرا خیال ہے فیصل راٹھور صاحب، ان کو اس طرح سے چیلنجز کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. اگر اس کی وضاحت میں آنے والے دنوں میں کروں گا، لیکن چھوٹی سی مثال آپ کو میں دے دیتا ہوں کہ جب میں پرائم منسٹر تھا تو ان کے جو رہنما تھے جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے، ان کے جو وی لاگر تھے اور جو موبائلز تھے وہ رات کو سوتے وقت بھی ان کے ساتھ ہوتے تھے. اچھا. کہ کہیں کوئی تھانے میں کوئی بد تہذیبی ہو گئی ہے یا کوئی چھوٹا موٹا واقعہ ہو گیا ہے، کوئی ٹرانسفارمر پھٹ گیا ہے لوڈ کی وجہ سے، چونکہ 3 روپے بجلی اور 2000 روپے من ہٹا تو یہ پوری دنیا میں کہیں نہیں ہے، تو وہ فوراً جناب حکومت کو مورد الزام ٹھہرا دیتے تھے. اور ابھی ان کے ایک مرکزی رہنما نے اسٹیٹمنٹ بھی دیجیے کہ جب یہ مذاکرات چلے تھے آخری، جب یہ مرتبہ آئے 29 سپٹمبر کو، تو انہوں نے کہا جی کہ جو مذاکرات کار تھے ان سے ہماری بات ہوئی، تو انہوں نے کہا جی کہ نئی حکومت آئے گی تو یہ 16 وزیر اور 4 آئینی عہدے شامل کر کے 20 کی تعداد ہوگی. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ان کو یہاں پتہ تھا کہ جی نئی حکومت آ رہی ہے، اور پھر جس لیے یہ بساط سجائی گئی تو اس کا منطقی نتیجہ یہ تھا کہ مجھے جانا چاہیے تھا، اور میں تو 6 مہینے پہلے بھی جانے کو تیار تھا. میں نے تو برملا کہا تھا کہ یار یہ انتشار اور یہ معصوم انسانی جانوں کا ضیاع، چاہے وہ پولیس والوں کی ہو یا آزاد کشمیر کے نوجوانوں کی، عام شہریوں کی ہو، اس کے لیے اقتدار پہ رہنے کی تو کوئی تک ہی نہیں بنتی ہے. تو اب وہ چونکہ جو ایگریمنٹ تھا وہ وائلیٹ ہو گیا. کیبنٹ کی تعداد جو تھی، جو حساب لگا اپنی عقل کے مطابق لگاتے ہیں، وہ تو 24 بنتی ہے، میرے نزدیک وہ 21 بنتی ہے. بہرحال وہ وائلیٹ ہوگی، کوئی رد عمل نہیں آیا، میرا خیال آئے گا بھی نہیں. آج موجودہ وزیر اعظم تشریف لے گئے باغ پرائم منسٹر پاکستان کے دانش اسکول کا افتتاح کرنے، اور میں بھی جتنے عرصہ رہا انہوں نے فنڈز کے حوالے سے تو کوئی کمی آزاد کشمیر میں آنے نہیں دی، اور بڑا اچھا انیشیٹو ہے ان کا. آج تیسرا جو ابھی ایک میرا خیال ہے نیلم کا اسکول رہ گیا، وہ بھی شاید آنے والے دنوں میں دانش اسکول کا افتتاح ہو جائے. تو وہاں جو باغ میں ایکشن کمیٹی کے مرکزی رہنما تھے، انہوں نے وزیر اعظم کا استقبال کیا. اچھی خوشائند بات ہے،
لیکن ایک الزام مجھ پہ یہ بھی تھا کہ میں ایکشن کمیٹی کی سرپرستی کرتا تھا. کل بھی میں نے کسی ویلاگ میں کہا کہ میں اپنی حکومت کی رخصتی کو خود تو یقینی نہیں بنا رہا تھا, لیکن جب آپ کے پاس کوئی الزام اور ہو نا تو پھر آپ سویپنگ اسٹیٹمنٹ سے کام چلاتے ہیں. لیکن آزاد کشمیر کے عوامی ایکشن کمیٹی کے لوگوں سے, ان کے لیڈروں سے ضرور یہ پوچھیں گے کہ اگر کسی فرد کو بھیجنا مطلوب تھا, ابھی بھی میں اگر کا ورڈ استعمال کر رہا ہوں, تو یہ تو چیزیں اگر آئندہ آنے والے دنوں میں انفولڈ ہوں گی تو روز لوگ اس پہ کمنٹس کریں گے, اور بطور تجزیہ نگار اور ظاہر ہے کہ ہو بھی جائے گی اگر اس کا حقیقت سے تعلق ہے. اچھا چودھری صاحب, قطع کلامی کی معذرت, یہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے پیچھے پوشیدہ ہاتھ آپ کو کیا لگتا ہے کس کا ہے؟ دیکھیے, یہ جو آپ پوشیدہ ہاتھ جس طرف آپ اشارہ کر رہی ہیں نا, یہ اس کے پیچھے پوشیدہ ہاتھ ہے نہیں ہے. اچھا, اس کے پیچھے جو بھی پوشیدگی تھی وہ میری حکومت کے رخصتی تک تھی. ابھی اس جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے آگے پیچھے اوپر نیچے دائیں بائیں جتنے ہاتھ ہیں ان سب کے بے نقاب ہونے کا وقت آ گیا ہے, اور ہر جو لمحہ موجود ہے جب وہ گزرتا جائے گا تو یہ سارے ہاتھ بے نقاب ہوتے جائیں گے. ٹھیک. اچھا 6-7-8 ماہ کی میرا خیال ہے حکومت نئے وزیر اعظم وہاں کے جو منتخب ہیں 16ویں منتخب وزیر اعظم وہ کریں گے. کشمیر کے اندر ہم نے دیکھا کہ وزیر اعظم کے چہرے تبدیل ہوتے رہتے ہیں. اب یہ بھی میرا خیال ہے چوتھے وزیر اعظم تھے, مسائل کیوں نہیں حل ہوتے ہیں؟ دیکھیے, آپ کشمیر کو کیا سمجھتی ہیں کہ یہ کوئی فرینچ آئی لینڈ ہے؟ یہ بھی مین لینڈ کے ساتھ, مین لینڈ پاکستان کے ساتھ کا حصہ ہے. یہاں بھی چہرے تبدیل ہوتے ہیں تو مسائل حل کیوں نہیں ہوتے؟ کبھی بڑھتے ہیں کبھی کم ہو جاتے ہیں. ابھی اس وقت آزاد کشمیر میں بڑا کمال کا کام ہوا ہے. حکومت وہی ہے, میرے کیبنٹ منسٹرز اتنے باوقار کیبنٹ منسٹرز ہیں, اللہ انہیں خوش رکھے کہ انہوں نے جمہوریت کے استحکام کو یقینی بنایا ہے. جب انہوں نے میرے خلاف عدم اعتماد پیش کی تو اس وقت بھی میں وزیر اعظم تھا اور وہ میرے کیبنٹ کے منسٹر تھے, کسی نے ریزائن نہیں کیا. میں نے یہی ان سے شکوہ بھی کیا تھا کہ جو چارج شیٹ پڑی ہے اگر یہ واقعی درست ہے اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ پڑھ رہے ہیں تو اس کو پڑھنے سے پہلے کم از کم ریزائن ہی دے دیتے کہ جی ہمارا نظریے میں اختلاف ہے تو اس لیے ہم آپ کی حکومت چھوڑ رہے ہیں. انہیں بھی پتا تھا کہ حالات کا جبر ہے. وہ ایک عزیز میرے نے کہا بھی جس نے پڑھی کہ جی کچھ تو کہنا تھا نا. ہاں کچھ تو کہنا تھا. اور تو میں نے انہیں کہا اگر کہنا تھا تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ جی چونکہ اکثریت کا اعتماد وزیر اعظم پہ نہیں رہا لہٰذا عدم اعتماد پیش کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک بات ہے. اچھا, مطلب بڑے کوئی اعلیٰ ضعف کا آپ نے ویسے مظاہرہ کیا ہے, اور اس چارج شیٹ کا آپ نے چونکہ ذکر کیا ہے تو اس میں کچھ ایسے الفاظ بھی استعمال کیے گئے تھے اور کچھ بڑے عجیب و غریب قسم کی باتیں بھی لکھی گئی تھیں. آپ کو پتہ ہے کہ وہ کس نے زبان استعمال کی ہوگی یا وہ جملے کس نے لکھے؟ اچھا, وہ بڑی باریک واردات تھی. ہوتا یہ ہے کہ اس سے پہلے جتنی اسمبلی کا آپ ریکارڈ نکال کے دیکھیں ہاتھ سے لکھی ہوئی تحریر ہوتی ہے تو پکڑی جاتی ہے. اچھا, ہاتھ سے نہیں لکھی ہوئی تھی, وہ ٹائپ کی ہوئی تھی. اچھا, جب میں نے محرک کی طرف مڑ کے دیکھا تو انہوں نے دائیں بائیں اشارے کرنے شروع کر دیے کہ جی ہم نے نہیں لکھی. تو مجھے اندازہ تو ہے کہ کس نے لکھی, ظاہر ہے, اور اس زبان کو بھی آپ جانتے ہوں. وہ جس نے لکھی میرا خیال ہے کہ وہ کوئی اسمبلی ممبر ہے نہیں. اوکے, وہ لکھی لکھوائی کسی نے دی اور وہ پڑھنے کے لیے انہوں نے, میرے والد صاحب کے ساتھی رہے ہیں, ان کے والد بھی وزیر اعظم ہیں, آزاد کشمیر میں درینا سیاسی کارکن ہے جوہری مجید صاحب, ان کا بیٹا اس کے گلے میں وہ پھندا فٹ ہو گیا کہ تم پڑھ لو, اور اس نے پڑھ بھی دی. بیچارہ بڑا شریف انسان تھا. فوٹو کے لگوانے کے چکر میں پڑھ دی. گلا بھی کوئی نہیں ہے کہ وہ نہ پڑھتا کوئی اور پڑھتا. جب دل کا جانا ٹھہر گیا تو پھر جب دیکھیے پیپلز پارٹی کی حکومت کو جنم کس نے دیا؟ موجودہ وزیر اعظم نے, جو اس وقت تھا اور آج سابق آپ کے سامنے بیٹھا بات کر رہا ہے. میں اسمبلی توڑ دیتا. چودھری صاحب آپ بالکل, آپ اسمبلی بھی توڑ سکتے تھے, آپ نے اسمبلی کیوں نہیں توڑی؟ اور بڑا اسموتھلی ہم نے دیکھا سب کچھ ہو گیا. دیکھیے جب, اور یہ آپشن بھی آپ کے پاس موجود تھا. دیکھیے جب پارلیمانی روایات کمزور پڑتی ہیں نا تو جہاں جمہوریت کو خطرہ ہوتا ہے, اس وقت آزاد کشمیر میں جو ایک پرامن فضا قائم ہو رہی ہے نا, یہ کسی ایڈونچرزم کی متحمل ہو نہیں سکتی. میری ذاتی رائے ہے. ٹھیک, اسمبلی اگر اپنی آئینی مدت پوری کرے گی تو یہ ایکشن کمیٹی اور اس طرح کے دوسرے جتنے پریشر گروپس ہیں نا, یہ اپنی کارکردگی سمیت اس وقت عوام کے سامنے جواب دہی کے عمل میں شاید گزرنے کے قابل بھی نہ رہیں. کیونکہ جو میں حالات دیکھ رہا ہوں نا, جو میں فورسی کر رہا ہوں, کہ اب چیزیں انفولڈ ہونے کا وقت آ گیا. ابھی فوری طور پر آزاد کشمیر میں جو موبلائزیشن ہے وہ کسی بھی طرف لے جائی جا سکتی ہے. تو ابھی ایک سموتھ ٹرانزیکشن ہو گیا. میں نے تو یہ دیکھنا ہے کہ نیشنل انٹرسٹ کیا ہے. ایسی کوئی حرکت جو مملکت خدا داد پاکستان اور آزاد کشمیر کا رشتہ کمزور کرتی ہو وہ کسی صورت نہیں کرنی چاہیے. بالکل ٹھیک ہو گیا اور زبردست. بس آخری سوال مجھے یہ بھی بتا دیں کہ 6-7 ماہ کے بعد الیکشنز ہوں گے, الیکشن کیمپینز بھی ظاہر ہے کہ اس دوران ہوں گی. کیسے دیکھ رہے ہیں آپ الیکشنز کو آنے والے, اور کس کا پلڑا بھاری ہوگا ان الیکشنز میں جو آ رہے ہیں اگلے سال؟ دیکھیے
ایسٹرالوجی میرا سبجیکٹ نہیں ہے، اگر ہوتا تو میں آپ کو ضرور رسپونڈ کرتا. ہاں اتنا ضرور کہتا ہوں کہ فری فیئر امپارشل الیکشنز ہونے چاہیے، اور جو جیت جائے اقتدار اس کے حوالے کرنا چاہیے. محبت تو لوگوں کی بہت زیادہ ہے آپ کی طرف، اور لوگ بہت زیادہ متوجہ بھی ہوتے ہیں آپ کا نام وہاں پر اگر لیا جائے تو اگر دوبارہ سے آپ وہاں پر آ جاتے ہیں تو پھر آپ کی فیلنگز کیا ہوں گی؟ اچھا، جس لیول کی یہ محبت کا مجھے اور ہٹانے والوں کی فیلنگز کیا ہوں گی؟ مجھے ویری لائٹر نوٹ، آن اے ویری لائٹر نوٹ میں اس کو رسپونڈ کر دیتا ہوں کہ یہ جس لیول کی محبت ان دنوں میں مجھے مل رہی ہے نا، بہت زیادہ مل رہی ہے. میں یہ عرض کرنے لگوں نا، اگر یہ اس پہ اللہ کا کرم اور رحمت شامل حال نہ ہو تو اس محبت کا انجام پھر عقوبت خانہ ہوتا ہے. تو میری اتنی صحت نہیں ہے ابھی. میں بہرحال یہ لائٹر نوٹ کی بات ہے. سیریس بات یہ ہے کہ لوگوں نے جس طرح رسپونڈ کیا، نوجوانوں نے بالخصوص، میری ماؤں بہنوں بیٹیوں نے نام آنکھوں کے ساتھ، یہ محبت کا وہ قرض ہے جو تو میں شاید مرتے دم تک بھی ادا نہیں. اور شاید بہت سارے لوگ یہ ایکسپیکٹ بھی نہیں کر رہے تھے کہ اس طرح کا رسپانس آئے گا اور اتنا میسو آئے گا یا اتنی محبت ہوگی، جو ہم نے اپنی بھی ظاہر ہے کہ اسکرینس کے اوپر دیکھا. بہت شکریہ. جاتے جاتے کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں اپنی عوام کو، کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں خاص طور کے اوپر جو کشمیر کی عوام ہے جو اس وقت آپ کو دیکھ رہی ہے، تو ضرور دیجیے. دیکھیے، ایک ہی بات کہ تحریک آزادی کشمیر جو ہے، جب تک وہ منطقی انجام تک نہ پہنچے، ہم شہداء کے، غازیوں کے، اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کے، عصمتوں کے، ان کے آنچل جو ہیں، ان کے تار تار ہونے کے جو قرض ہیں، اس کے بوجھ تلے ہم دبے ہوئے ہیں. اور اس بوجھ کو بغیر جد و جہد کے لے کے مرنا، میں سمجھتا ہوں وہ موت بھی جائز نہیں. ہمیں وہ جد و جہد جاری رکھنی ہے. اور یہاں یہ بھی نہ کہوں تو پھر بھی تاریخ سے غرداری ہوگی کہ تحریک آزادی کشمیر کی جو سب سے مضبوط ضمانت ہے وہ مملکت خدا داد پاکستان کی 24 کروڑ عوام، پاکستان کا ایٹمی ملک ہونا، پاکستان کی مذہبی اور سیاسی قیادت کا مسئلہ کشمیر کے حوالے سے مکمل اتفاق رکھنا، اور سب سے بڑھ کر مسلح افواج پاکستان اور ان کی قیادت کا اس تاریخ کی پشتبانی کے لیے غیر مشروط طور پر کھڑا ہونا. میں سمجھتا ہوں کہ ہم کشمیری خوش قسمت ہیں، اور ہمیں اپنی وفاؤں میں قطعاً آلودگی شامل نہیں کرنی ہے. جو نظریہ ہمارے والدین نے ہمیں منتقل کیا، انشاءاللہ تعالیٰ وہی ہم آنے والی نسلوں کو بھی منتقل کر کے جائیں گے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. چودھری انوار الحق صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.